میرے مولا گناہوں کا سمندر ساتھ لایا ہوں، میرے مولا گناہوں کا سمندر ساتھ لایا ہوں، سرے تسلیم کرنے خم تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اس موضوع میں ہم دیکھیں گے کیا قرآن اور سائنس آپس میں ملتے ہیں یا آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک مشہور فزسسٹ، نوبل پرائز ونر البرٹ آئنسٹائن، انہوں نے فرمایا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، یعنی سائنس کے بغیر مذہب لنگڑا ہے اور ریلیجن کے بغیر سائنس اندھا ہے۔ خیر، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، SIGNS۔ قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ یہ جو موضوع ہے اس میں ہم صرف سائنٹیفک فیکٹس لیں گے، نہ کہ سائنٹیفک تھیوریز، کیونکہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جو بگ بینگ ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ایک بڑا دھماکہ کیسے جو ہے یونیورس بنا، یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کو 40 ایئرس لگے اس کو ڈھونڈنے میں، پر جو قرآن ہے اس نے سورہ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس 30، کریشن آف دا یونیورس، یہ قرآن میں پہلے سے ہی لکھا ہے، 14 سال پہلے ہی اس میں ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 ورس 11-12، اللہ نے کہا آسمان کو دیکھ کر آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، تو وہ اپنی مرضی سے آ گئے۔ اور اللہ نے اس میں کہا ہے کہ جب وہ دوان تھا، دوان عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے اسموک، اور جو سائنس ہے وہ آج کہتی ہے کہ جو آسمان تھا وہ پہلے اسموک تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا تھا وہ گیس ہے، گیس سے بنا تھا، پر جو سائنٹسٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو گیس ہے وہ سیوٹیبل ورڈ نہیں ہے، اس کے لیے جو سیوٹیبل ورڈ ہے، جو بیٹر ورڈ ہے وہ ہے اسموک۔ سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 ورس 29، اللہ نے اس میں کہا ہے کہ اللہ نے رات کو دھیرے دھیرے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے رات میں تبدیل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا فلیٹ ہوتی تو جو دن اور رات ہے وہ آپس میں جلدی جلدی تبدیل ہوتے۔ 1577 میں سر فرانسسکو ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے، وہ بیضوی ہے، اور جو قرآن ہے اس میں 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الزمر چیپٹر نمبر 39 ورس 5، اس میں بھی پہلے ہی جو ہے اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ نازعات چیپٹر نمبر 79 ورس 30، قرآن میں جو ہے دہا ورڈ آیا ہے، یعنی زمین کو پھیلانا۔ اسی ورڈ سے دوسرا ورڈ نکلا ہے دویا، دویا کا مطلب ہے ایگ، بٹ یہ اسپیسیفکلی ایک پرٹیکولر ایگ کے لیے آیا ہے جو ہے آسٹرچ کا ایگ، اور جو آسٹرچ کا ایگ ہوتا ہے وہ اوپر سے فلیٹ ہوتا ہے اور نیچے سے بھی فلیٹ ہوتا ہے اور سائڈ سے راؤنڈ ہوتا ہے، اور بالکل دنیا بھی ایسی ہی ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ جو دنیا ہے وہ کیسی ہے، آسٹرچ کے ایگ کی جیسی۔ تو قرآن میں جو ہے ارتھ کی شیپ کے بارے میں پہلے سے ہی آیا ہے۔ سورہ الفرقان چیپٹر نمبر 25 ورس 61، اس میں چاند کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس میں کہا ہے کہ جو چاند ہے اس کے پاس اپنی چاندنی نہیں ہے، یعنی جو چاند ہے وہ نان لیومینس ہے۔ اور سورہ یونس چیپٹر نمبر 30 ورس 15، سورہ نور، ان میں بھی جو ہے یہ آیا ہے کہ چاند کے پاس اپنی چاندنی نہیں ہے، یعنی وہ نان لیومینس ہے، وہ کسی اور سے جو ہے لائٹ لیتا ہے۔
پہلے سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، وہ کائنات کا مرکز ہے، یعنی وہ سینٹر ہے، پر ایسا نہیں ہے. جو لوگ ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو ایسٹرائڈس ہیں، میٹیورائٹس ہیں، سٹارس ہیں، مونس ہیں، یہ سارے زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں، زمین کو ریوالو کرتے. 16 سینچری تک ان کو ایسا ہی لگتا تھا، اور جو یہ تھیوری تھی اس کو جیو سینٹرزم کہتے تھے. اس کے بعد نکولس کوپرنیکس آئے، جنہوں نے کہا کہ جو سٹارز ہے، مونس ہے، ایسٹرائڈس ہے، میٹیورائٹس ہے، یہ جو ہے کس کے ارد گرد گھومتے ہیں؟ یہ سن کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور جو یہ تھیوری تھی اس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک. یہ سب سورہ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس 33 میں آیا ہے. سولر ایپکس کے بارے میں بھی قرآن میں جو ہے آیا ہے. اس کے بعد لاسٹ ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، یا وہ کیسے بڑھتا ہے، اس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے قرآن میں پہلے سے ہی آیا ہے. سورہ النحل چیپٹر نمبر 16 ورس 43، سورہ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس 7. ان دو سوروں میں جو یہ آیتیں ہیں، ان میں پہلے سے ہی ایمبریولوجی کے بارے میں آیا ہے. جو عرب لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری حدیث اور قرآن کی آیتیں جمع کی اور پروفیسر کیتھ مور کے پاس لے گئی، جو تب ایمبریولوجی میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے. تو جب انہوں نے ان کو وہ حدیث دکھائی اور جو وہ آیتیں تھی قرآن کی، ان میں سے کچھ ان کو مطلب پتہ تھی اور کچھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ صحیح ہے اور کچھ نہیں ہے. جب وہ اپنے لیب میں گئے اور جو 2 آیتیں تھی وہ تھی سورہ الگ کی چیپٹر نمبر 96 ورس 1-2، جس میں لکھا تھا جو انسان ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، لیچ لائک سبسٹینس. تو جب اس نے پروفیسر کیتھ مور نے اپنی لیب میں لیا، پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھا تو برابر جو ایمبریو تھا وہ لیچ کی طرح تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ بے شک جو قرآن ہے وہ کسی انسان نے نہیں لکھی ہے، وہ خود کس نے لکھی ہے؟ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اور اس کے بعد پروفیسر کیتھ مور نے جو ہے اسلام قبول کیا. شکراً.